السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اور اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی بتلایا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ زندگی ملی ہے جس میں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر شخص کی اس کی نفسانی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی آرزویں ہوا کرتی ہیں کہ میرا گھر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری بیوی اچھی ہو، میرا اچھا بزنس ہو، میرا اچھا سے اچھا کاروبار ہو۔ ہر شخص کی نفسانی ایک خواہش ہوا کرتی ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام اچھائیاں جو یہ سوچ رہا ہے اور جو اپنی دنیا کی جنت کو بنانے میں لگا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اسے دنیا کی ساری چمک اور دمک کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، اور جس جنت کو بنانے میں اس نے اپنی زندگی کے سارے لمحات اور سارے اوقات صرف کر دیا، وہ جنت اس کو یہی دنیا میں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی دنیا حاصل کر لے، بہرحال ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں یہ دنیا فانی دنیا کو چھوڑ کر کے دارالبقاء کی طرف جانا ہے، جہاں سے ہمیں پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ یہ دنیا خود فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر ایک فنا ہے، یعنی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
اور باقی رہنے والی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور انسان اللہ کے پاس سے دنیا میں آیا اور پھر دوبارہ اس دنیا سے کوچ کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، بڑے خزانے کے مالک بنے اور بڑی اچھی اچھی عمارتیں اور قلعے اور نامعلوم کیسے کیسے بنگلے بنائے، لیکن وہ دنیا سے گئے تو اکیلے گئے، اس کا بنگلہ اور اس کا قلعہ اس دنیا میں ہی باقی رہی، اس دنیا میں ہی چھوٹ گئی، چھوڑنا پڑا انہیں۔ تو دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس کے بارے میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے، کہ کوئی مسافر جب راستہ چلتا ہے تو کوئی مسافر اپنا گھر اور اپنا مکان کسی پل پہ نہیں بناتا۔ اگر پل پہ راستہ چلتے ہوئے کسی راستے کسی پل پہ اپنا مکان بنائے تو ساری دنیا کے لوگ اسے بیوقوف اور پاگل کہیں گے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے ایک وقت متعینہ کے لیے ہے، وقت متعینہ کے لیے۔ ایمان والوں کا وطن اصلی جنت ہے اور یہ دنیا یہ وطن اقامت ہے، یعنی تھوڑے دن وقت گزارنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، ہر کسی کی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ ہم سے پہلے لوگ نہ معلوم کتنے لوگ، لاکھوں لوگ دنیا میں آئے اور گزار کر چلے گئے۔ اب ہم ہیں، ہم بھی گزار رہے ہیں، ہماری بھی ہر دن موت کے قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن انسان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ دارالغرور ہے، یعنی دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکے کا گھر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا ہی میں ہماری تمام خواہشات پوری ہو جائے، تمام تمنائیں اور آرزوئیں کو پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دن رات کی اس کی کوشش اور اس کی محنتوں کا مقصد یہی ہے کہ میں جو ہے سکون کی زندگی گزارنے لگوں، سکون کی زندگی پا جاؤں۔ یاد رکھیں دنیا کی زندگی میں تو ہر چیز ہے، کبھی انسان صحت والی زندگی گزارتا ہے، کبھی اس صحت پہ بیماری طاری ہو جاتی ہے، کبھی وہ بہت ہی پرسکون ایسی زندگی گزارتا ہے کہ بہت سارا مال کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں رہتی۔ تو بیماری اور صحت کی جگہ دنیا ہے، غریبی اور امیری کی جگہ یہ دنیا ہے، بڑھاپے اور جوانی کی جگہ یہ دنیا ہے۔ دنیا خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تمنائیں اور آرزوؤں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا تو انسان کی اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے کہ ہر انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو اس وقت جس سے شیرخوار بچہ ہے، دودھ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دودھ دے رہا ہے۔ تھوڑا جب بڑا ہوتا ہے جس کو دال چاول اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اس کو وہ کھلا رہا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی تمنا اس کی خواہش ہوتی ہے شادی کرنا، اللہ تعالیٰ اسے اچھی بیوی دے دیتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی جوانی پہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کی ایک لمبی لمبی امیدیں ہوا کرتی ہیں کہ کاش میری زندگی اور مجھے مل جائے تاکہ میں دنیا میں اور تھوڑے دن گزار لوں، دنیا میں اور تھوڑے دن گزار لوں۔ بہرحال یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ذرا ہم دیکھیں اور غور کریں
کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میری بچی پیدا ہو گئی، یہ بڑی ہوگی، ایک جوان ہوگی، اس کی شادی کی تیاریاں کرنی ہے، اس کی جہیز کی تیاریاں کرنی ہے، تاکہ اب جب اپنے سسرال میں جائے تو اتنا جہیز لے کر کے جائے کہ اس کی سسرال والے اس کے تانا نہ دے، اس کے کوسے نہ، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ ماں کی ایک فکر ہو جاتی ہے، ایک فکر میں ماں لگ جاتی ہے، اس کو ایک کڑن پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، اب تو اس کی شادی کی تمام تیاریاں کرنی ہے۔ ابھی وہ شیرخوار ہے، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی اس کو پڑھنا بھی ہے، ابھی جا کر کہیں شادی کی عمر ہوگی، لیکن ماں کو ابھی سے فکر لگی ہوئی ہے۔ کیا اس ماں نے کبھی یہ فکر کی کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اپنی جنت بنانی ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے، اگر میں نے اپنی جنت نہ بنائی تو میں اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اولاد کے پیدا ہو جانے پہ اس کی شادی کی فکر اور اس کی جو ہے زندگی گزارنے کی تمام چیزوں کی فکریں والدین کو ہو جاتی ہیں، لیکن میرے ساتھ میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جنت کے بنانے کی فکر ہم نہیں کرتے، اس کی فکر ہمیں ہوتی ہی نہیں۔ ہمارے دل میں کبھی خیالات نہیں گزرتے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، ایمان پہ اس کا خاتمہ کیسے ہو جائے، اس کی قبر اور اس کی حشر اور اس کی پلسرات کیسے کہ ان سب چیزوں پہ، ان سب جگہوں پہ کیسے کامیاب ہو جائے اور آسانی کے ساتھ یہ کیسے اللہ رب العزت کے حساب و کتاب سے بچ کر کے یہ جنت میں داخل ہونے والا کیسے بن جائے، یہ ماں باپ کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ فکر کرنے کی چیز یہ ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا کی فکریں ہماری آخرت کی فکروں کو ہم نے ملتوی کر دیا، بلکہ آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگ اپنے اعمال کے بارے میں بڑے خسارے اور ٹوٹے میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنے سارے اوقات کو دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگا دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے اوقات کو صرف کر رہے ہیں، جن چیزوں پہ ہم محنت کر رہے ہیں، یہی ہماری کامیابی کی علامت اور یہی ہماری کامیابی کی جگہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں محنت ہو رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کی علامت ہی کامیابی کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی کامیابی کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ پہ رکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب کسی بے نمازی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتاؤ کیا حال ہے، تو بولتا ہے کہ واہ بہت اچھی جو گزر رہی ہے، واہ واہ ہے، اچھی گزر رہی ہے، نمازوں سے غفلت، نمازوں سے دور، اللہ کی یاد سے دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بتائے ہوئے طریقے سے دور، ایسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، سستی میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے سر میں جو نہیں رینگتی اور وہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ ہاں گزر تو ضرور جائے گی، کافر اور مشرک بھی اس روئے زمین پہ زندگی گزار رہا ہے، یہود و نصارہ بھی جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے وہ بھی اس روئے زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک ایمان والے کی یہ فکر ہو کہ ہمارے ایمان اور اعمال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے کر کے بھیجا ہے اس دنیا میں، اس کی ہمیں بچا کر کے لے کر کے جانے کی فکر ہو۔ دوستو یہ دنیا ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں 1450 سال پہلے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا صحابہ کرام اے میرے صحابہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اتنی لمبی بنایا، بیچ والی انگلی دیکھا کے بتایا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے اتنی لمبی بنایا، اب ان قریب دنیا اتنی ختم ہو چکی ہے، انگلی رکھ کے بتایا کہ صرف اتنا وقت باقی ہے، 1500 سال گزر چکا ہے، ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے، دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کے ختم کے علامات اور قیامت کے آثار کثرت سے ظاہر ہو چکے ہیں، جو آئے دن ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی
جن کی کچھ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، قیامت کی علامتوں سے بتلائی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر کے اندرونی راستہ بنا دیا جائے گا اور لوگ اس پر سے سواریوں سے گزرتے ہوں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج جو لوگ وہاں تک پہنچیں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کر راستہ بنا دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد اونچی اونچی بلند عمارتیں بنا دی جائیں گی جو پہاڑوں کے مقابلہ کریں گی۔ آج وہ عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا جب تم ایسا دیکھو تو تم قیامت کا انتظار کرو، تم قیامت کا انتظار کرو۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اہل عراق کے کھانا اور پانی بند ہو جائے گا۔ اہل عراق کے کھانا اور پانی بند کر دیا جائے گا۔ کچھ سالوں پہلے اہل عراق پہ ایسا یہودیوں کا غلبہ ہوا تو ان کا کھانا دانا پانی بلکہ ان کی بیماروں کے لیے دواؤں کا ملنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، ایک مرتبہ تیز آندھی چلی امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت تو نہیں، زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ تو قیامت کی آمد خیز زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتلائی، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتلائی کہ ہاں زمین پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے بتلایا کہ روزانہ ہر دن اس دنیا میں 100 زلزلے آتے ہیں، لیکن اس کا احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ سمندر میں زلزلے روزانہ آتے ہیں، روزانہ زلزلے آتے ہیں، اور یہ زلزلوں کی کثرت یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ چیز بھی زلزلے بتلا رہے ہیں کہ ہم قریب دنیا ختم ہونے کو ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت قریب ہوگی تو باپ اولاد جو بیٹا اپنے باپ کی باتوں کو ٹھکرائے گا اور بیوی کی باتوں کو، ہر سفید اور جو سیاہ باتوں کو اس کی ترجیح دے گا، اس کو مانے گا۔ آج اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور بیوی کا غلام بن جاتا ہے، باپ کی باتوں کو ٹھکراتا ہے اور ماں کی باتوں کو ٹھکراتا ہے۔ یعنی کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ بیٹا دوست کی باتوں کو ترجیح دے گا اور باپ کی باتوں کو ٹھکرائے گا۔ باپ اگر کوئی کسی جگہ کو اس کو روک ٹوک کر رہا ہے، صحیح راستہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو اللہ باپ کی باتوں کو ٹھکراتا ہے اور دوست کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے کہ میرے دوست لوگ تو ایسے ہیں اور مجھے ایسا بتلاتے ہیں۔ آپ کس دنیا میں کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ آئے دن کا مشاہدہ ہے، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی علامت، یہ بھی آج پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرب قیامت ہوگا یعنی قیامت قریب ہوگی تو تم دیکھو گے کہ عورتیں جو اپنے گھروں سے نکلے گی تو وہ خوشبوئیں لگا کر کے نکلے گی، اور لگائے گی اس لیے تاکہ جب راستہ چلے تو نامحرم اس سے جو ہے لذت حاصل کرے۔ آج دیکھ لیں جب راستوں پہ چلتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں تو خوشبوئیں ان کے جسم سے پھوٹتی ہیں۔ کبھی اپنے خاوند کے لیے، شوہر کے لیے خوشبو نہیں استعمال کی ہوگی، لیکن نامحرموں کے لیے خوشبو استعمال کی جا رہی ہے۔ کبھی اگر کہہ دیا جائے شادی کی تقریب میں جانا ہے، کہیں کسی فنکشن میں جانا ہے تو ان کا بننا سنورنا پورا نہیں ہو پاتا ہے، یعنی ان کا بننا اور سنورنا نامحرموں کے لیے ہوگا۔ جب وہ راستہ چلیں گے تو یہ سوچیں گے کہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر ہوں۔ اور آج دیکھ لیں یہ بھی قیامت کی علامت کی نشانی یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ راستوں پہ، چوراہوں پہ جب نوجوان بچے چلیں گے تو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہر وقت ان کی نظریں حسیناؤں کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ آج یہ بھی علامت پوری ہو چکی ہے۔ قیامت کے آثار، قیامت کی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، لیکن ہم ہے کہ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔
دوستوں ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب ایمان کی حفاظت میں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کے سارے آثار تو نظر آتے جا رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ دینداروں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جائے گا، کثرت سے ان کو قتل کیا جائے گا۔ آج دیکھ لو مسلمانوں پہ غیروں کی الغار ہے، جہاں دیکھو مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ وہ ہے، کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ بھی علامات پوری ہو چکی ہے۔ اب فرمایا کہ قیامت کی بڑی علامتوں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عالم دین دنیا سے پردہ فرما جائے گا، دنیا سے انتقال کر جائے گا، تو اس کا بدل نعم البدل دنیا میں موجود نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنا نعم البدل چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آج بڑے بڑے علماء پوری دنیا سے، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور بڑے بڑے فقہاء اکرام، بڑے بڑے صلحاء اکرام کا 2-4 سالوں میں جنازہ نکل گیا، روئے زمین ایسے بڑے بڑے محدثین سے خالی ہو چکی ہے۔ جبکہ فرمایا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہے، ایک عالم دین کی موت پورے عالم، پوری دنیا کی موت ہے۔ علماء کثرت سے، صلحاء کثرت سے، اللہ کے مقربین اور اللہ کے دوستوں ولی اللہ کثرت سے دنیا سے کوچ فرما رہے ہیں، اور ہم دنیا میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ دوستوں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتلائی گئی کہ کوئی بھی کان مغنیہ کے گانے سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ جو اپنے کان کو بچانا بھی چاہیں گے تب بھی وہ گانا سن کے کان بچ نہیں سکتے۔ آج دیکھ لیں، فون جب آتا ہے ہمیں کیا پتا کس کا فون ہے، اور جب فون اٹھا کان میں لگاتے ہیں تو گانے کی آواز آتی ہے۔ یہاں تک کہ آج حرمین شریفین بھی محفوظ نہیں رہا، اور اللہ کا گھر مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی، کہ جب کبھی نماز مسجد میں آتے ہیں تو فون بند کرنا بھول جاتے ہیں، رنگ ٹون بجتی ہے تو گانے کی آواز آتی ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت بتلائی گئی، اور فرمایا اس کے ذریعے سے زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں، نامحرموں سے بات گھنٹوں نوجوان کرتا ہے، جبکہ نامحرم سے اپنی آنکھ کو بچانے کی کہا گیا، کان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا تو زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو، زنا بالکل عام ہے، زنا کے سارے راستے بلا جھجک کھلے ہوئے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، یہاں تک کہ والدین بھی اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو نہیں روک سکتے ہیں۔ تو ان کا نوجوان لڑکا کس نامحرم لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے، ان کی نوجوان بچی کس نامحرم مردوں کے ساتھ جاب پہ جا رہی ہے اور ان سے طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں، فون آتا ہے، گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو بالکل فکر نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ ہماری آنکھ، ہمارے کان اور ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہوگی۔ نامحرموں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، ان کی باتوں کو سننا، فون پہ نامحرم اور لڑکیوں سے باتیں کرنا یہ کان کا زنا ہے، زبان سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، پیروں سے چل کر ملاقات کے لیے جانا پیروں کا زنا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا عام ہو جائے گا، زنا بالکل عام ہے، اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ کی چیز ہے۔ اور یاد رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روئے زمین پر زنا عام ہو جائے اس وقت تم کے آگ کی بارش کا اور جو پہاڑوں کے ٹوٹنے کا اور آسمان کے ستاروں کے بکھر جانے کا اور زمین کو پھوٹ جانے کا تم انتظار کرنا، یعنی زلزلوں کا اور قیامت کا انتظار کرنا۔ سود عام ہو جائے گا، سودی کاروبار بالکل عام ہو گیا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے سے سود کو جو ہے صحیح اور جائز قرار دینے کے جو ہیلے اور بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، سودی کاروبار عام ہو گیا، سود پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، سود پہ کاروبار کیا جا رہا ہے، سود پہ تجارت کی جا رہی ہے، سود پہ جو ہے فلیٹ لیا جا رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے۔ فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے اور کہا کہ سود کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، سود کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
یہ کہہ کر کے چھوڑ دینے کی اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام نہیں آئے گا. قیامت کی علامتیں پوری ہو کر کے رہیں گی تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں اس سے بچنا نہیں ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ کہیں ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال قیامت کی نشانیاں تو نہیں بن رہی ہیں. قیامت کی نشانیاں تو نہیں بن رہی ہیں. ہمارے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال جو ہے یہ ایسے نمونہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کے راہیاب ہونے راہ راستے پہ چلنے والے بنے. سودی کاروبار عام ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا. یعنی جو صاحب نصاب ہے, جن کو اللہ نے مال سے بالکل لیس کیا ہے, ڈھیروں خزانے کے مالک ہیں, اللہ نے ان کو خزانے کا مالک بنایا ہے, لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو ہیلے اور بہانے سے کبھی اپنے پیسے کو کہیں اور لگا دیا, کبھی پیسے کو کہیں اور لگا دیا تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینا پڑے. فرمایا زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مالوں کو گندگی سے پاک کرنے والے بنو. زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ مت سمجھو. زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ مت سمجھو. زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم غریبوں کا حق بھی ادا کرو اور اس کے ذریعے سے تمہارے مال بھی پاک ہو جائے گا, اور نہ معلوم اللہ تبارک تعالیٰ کتنی برکتیں اس کے اندر نازل فرمائے گا. اور فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قوم اپنے رہبر کو اور اپنے پیشوا کو یعنی وقت کے علماء کی ناقدری کرنے لگے. یہود و نصارہ کی یہی الطف کوشش ہے, یہی ان کی محنت ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اگر برباد کرنے کا واحد راستہ ہے تو مسلمانوں کو ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے. ان کے علماء کی, ان کے رہبر کی, ان کے صلحاء کی جو ہے نفرت ان کے دل میں ڈال دی جائے کہ اپنے علماء کی باتوں کو نہیں مانیں گے, ان کو ٹھکرائیں گے اور ان کو کہیں گے وہ تو آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. دوستو, ہم اپنے علماء کی قدر کریں, وارثین انبیاء کی ہم قدر کریں, ہم اپنے مسائل کو ان کے پاس لے کر کے جائیں, شریعت کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہم اپنا فیملی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ جو جسمانی علاج کے لیے, ایسے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے, اپنی روحانی علاج کے لیے فیملی عالم بھی ڈھونڈو. ان سے صحیح راہبری تمہیں ملے گی, تم کبھی راہ راست سے بھٹکو گے نہیں. ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ یہاں پہ وہاں پہ دیکھیں گے تو آج بہت سارے یہودی علماء بھی انٹرنیٹ پہ اپنے بیانات قرآن حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں, جس کو سن کر کے آج کا مسلمان گمراہ ہو رہا ہے کہ نماز ایسی بھی پڑھ لیں گے تو بھی ہو جائے گی, نماز ایسی بھی پڑھ لیں گے تب بھی ہو جائے گی. یاد رکھ کے نماز کا ایک یونیفارم ہے, اس یونیفارم کے ساتھ نماز پڑھنے آئے. ایسا کس کے پاس آ رہے ہیں اور کس کے گھر میں آ رہے ہیں, کون سا لباس پہن کر کے آ رہے ہیں. ہمارے اکابرین تو جب نماز کی تیاری میں گھنٹوں پہلے سے لگ جاتے تھے, جیسے آج کا انسان جاب پہ جانا ہوتا ہے گھنٹوں پہلے اس کی تیاری کرتا ہے ڈیوٹی پہ اور آفس میں جانے کے لیے. ہمارے اکابرین نماز کی تیاری گھنٹوں پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے, اچھا لباس پہنتے تھے, اچھی طرح وضو کرتے تھے, پورے وقار کے ساتھ, پوری متانت کے ساتھ, پوری سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ, اور سب جھکا کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. پھر جا کر کے ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ معاشرے کو سدھارتا ہے. اس لیے نماز کی قدر کریں. اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو نماز کو بنانے کی فکر کریں, ایسی نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھنے والی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.